بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں بڑی عجیب ہیں، ایک ہے اللہ کا حلم اور ایک ہے اللہ کا حلم۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، جبکہ بسا اوقات ہمیں حقیقت کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ جب سے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، اس کے دل کے جذبات کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور گناہ کرنے تک اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو تفصیلی علم کے باوجود مولا کا اتنا زیادہ علم کے بر وقت گرفت نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان گناہ کرتا ہے، تب کہ جب بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو چھوٹ دیتے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ گناہ سے توبہ کر لے اور مان جائے۔ یعنی اگر انسان گناہ کرتا ہے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انتظار یعنی گناہ کی معافی کے انتظار میں رہتے ہیں، یعنی میرا بندہ ہو سکے کہ مجھ سے معافی مانگ لے، اسی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ واقعی علیم و حلیم صفت اللہ کو سمجھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں دونوں صفتوں کو اکٹھا بیان کر دیا۔ چنانچہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن رب کریم فوراً سزا نہیں دیتے، بلکہ موقع دیتے کہ شاید میرا بندہ باز آ جائے۔ میں آپ لوگوں کو یہی بات بتا رہا تھا کہ انسان گناہ کرتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو یعنی گناہ کرتا ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے معافی کے انتظار میں رہتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی حکم فرماتے ہیں کہ ہو سکے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ ممکن ہے کہ احساس ہو جائے، شاید توبہ کر لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی احساس ہو جائے شاید توبہ کر لے۔ جب وہ اس قدر کریم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کر لے۔ یعنی انسان سے گناہ ہوتا رہتا ہے، انسان گناہ سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر یہ صفتیں پیدا ہوتی ہے کہ انسان سے بسا اوقات ایسے گناہ ہو جاتے کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ سبھی اپنے آپ کو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، بلکہ اس کو اگر چھوٹا بھی گناہ ہے تو اس کو بڑا سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جتنا بھی چھوٹا بڑا گناہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے، نفلیات کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ جب بندہ گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، یعنی بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ہو سکے کہ میں آئندہ اس سے توبہ کر لوں، پھر کر لیتا ہے، پھر ایسے سوچتا ہے کہ میں اس سے توبہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے، جب بندہ گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو گناہ پھر چھوٹا نہیں رہتا۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اے دوست، یہ مت دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس اللہ کی عظمت کو دیکھنا ہے، جس کے حکم کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ میرے عزیزو، دیکھو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات لکھی ہے۔ اے دوست، جب تو گناہ کرتا ہے یہ مت سوچنا ہے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ یہ اس اللہ تعالیٰ کی عزت کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھنا جس کے حکم کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ یعنی انسان گناہ کرتا ہے، اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، بلکہ اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے میرے عزیزو، کیونکہ علامہ ابن قیم نے رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی عجیب بات لکھی ہے۔ اے دوست، یہ مت دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس اللہ کی عظمت کو دیکھنا ہے جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ میرے عزیزو، کوئی بندہ کہے کہ میں نے وزیر صاحب کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کی، تو دوسرا کہے گا وزیر صاحب کے ساتھ بدتمیزی تھوڑی نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی ہوگی وہ بڑی ہوتی ہے، جبکہ وزیر اعظم ہے، وزیر صاحب کے ساتھ یعنی ایک مثال بھی ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم کی بارگاہ میں گناہ چھوٹا نہیں ہوگا، بلکہ ارشاد نبی ہے لا تحقرن صغیرۃ، گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹی کنکریاں مل کر پہاڑ بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہر گناہ کو سنگین اور بڑا سمجھے، اور ہم پر بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ رب العزت یعنی ہم اور دوسروں کو بھی اللہ رب العزت چھوٹے اور بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو مجھ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے ہمیشہ
نماز کے ذریعے سے، توبہ استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ میرے عزیزو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بندے کے گناہ یعنی معافی کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہو سکے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے۔ آپ لوگوں کو پہلے بھی گناہوں کے بارے میں یہ بات بتائی گئی تھی، اب بھی اسی بات کی میں تلقین کرتا ہوں۔ جتنے میرے عزیز میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، میری بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، میں سب سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کی معافی کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مجھ سے اس بیان کے اندر کوئی غلطی ہوئی تو اس سے بھی میں معافی چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔